اللہ کی عدالت میں پیشی کیسے ہوگی، اس عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے راحلہ بنت نواز خان کو مدعو کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قابل احترام صدر جلسہ و مہمانان خصوصی و معزز معلمین و معلمات اور معزز سامعین و سامعات، میں راحلہ بنت نواز خان ہوں، اشرف الخامس من العالمہ کی طالبہ ہوں اور ساتھ ہی ساتھ 10th کلاس کی بھی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج کے اس عظیم 10واں سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ کی عدالت میں پیشی کیسے ہوگی۔ معزز سامعین و سامعات، موجودہ دور بلا شبہ فتنہ کا دور ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا فتنہ ہے جس میں ہم مسلمان مبتلا نہیں ہیں، جہاں دین کے نام پر دکانداری ہے، جہاں ظلم و ستم عام ہو چکا ہے۔ یقین مانے شیطان اپنے تمام منصوبوں میں 95% کامیاب ہو چکا ہے اور اس نے انسانوں میں سے اپنے اپنے چیلے تیار رکھے ہیں جو اللہ کے حدوں کو بھلانگتے ہوئے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بغاوت پر اکساتے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، ان حالات میں ہمیں اصل کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کی فکر کریں اور ہمیں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب دینے کے لیے خود کو تیار کر رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حشر کی آخری رکوع میں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور ایمان والے کو اس بات پر غور کرتا ہے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین و سامعات، ذرا سوچو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عدالت اور حساب و کتاب کو کل کہا ہے، یعنی دنیا آج ہے تو کل قیامت ہے، اسی طرح آج کے بعد کل کا دن آنے ہی والا ہے، اسی طرح اس دنیا کے بعد کل قیامت کا منظر برپا ہو کر ہی رہے گا۔ معزز سامعین و سامعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نہیں بلکہ معصوموں اور پاک بازوں کے بھی امام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینے کی فکر اس قدر لاحق ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام نمازوں میں اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے پروردگار میرا حساب بہت آسان فرمانا۔ معزز سامعین و سامعات، قیامت قریب ہے، قریب نہیں بلکہ بہت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ 17 پارے کے شروع میں ارشاد فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، سورہ انبیاء آیت نمبر 1۔ لوگوں کے حساب کا وہ قریب آ چکا ہے، پھر بھی وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنا اور جہنم کو لایا جانا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنی کرسی کو رکھے گا، اس وقت ساری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فجر میں ارشاد فرماتا ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، سورۃ الفجر آیت نمبر 22 تا 23۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا اور اس وقت جہنم کو بھی لایا جائے گا اور اس وقت فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور اس وقت انسان اپنے گناہوں کا یاد کرے گا، لیکن یاد کر کے کیا فائدہ۔ معزز سامعین و سامعات، کل قیامت کے دن گواہی کا سسٹم بہت سخت ہوگا۔ نمبر 1 آسمان کی گواہی، نمبر 2 زمین کی گواہی، نمبر 3 فرشتوں کی گواہی، اور نمبر 4 سارے انسانوں کی گواہی۔ ذرا سوچو میری پیاری بہنوں، جب انسان کے خلاف اس کے اعضاء اس کے خلاف جو گواہی دیں گے تو اس وقت منظر کیا ہوگا۔ یاد رکھو معزز سامعین و سامعات، کل قیامت کے دن عدالت الہی کبھی ٹل نہیں سکتی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے والا بنائے اور ہم تمام کو کل قیامت کے دن جنت کے بلند سے بلند درجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔